بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے مجالس بسلسلہ شہادت معصوم عالم سید کونین صلوات اللہ سلام علیہ آج اس مجلس کے بعد امام بارگاہ شہداء کربلا کے سامنے سے تمام نوجوانان سادات کالونی انچولی روضہ مبارک سامرے کی شہادت کا تعزیتی ماتمی جلوس نکالیں گے، جو کہ مین شارع سے ہوتا ہوا پھر واپس یہی اختتام پذیر ہوگا۔ صرف تعزیتی جلوس ہے یہ، اور اس میں صرف ماتم ہوگا، کسی بھی طرح کے سیاسی نعرے وغیرہ اس میں نہیں لگائے جائیں گے۔ آپ حضرات شرکت فرمائیں اور جلوس کے ساتھ چلیں اور جلوس کی رونق بنے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ قرآن نے جب بھی مخاطب کیا شہزادی کو تو ایسے القاب اور خطاب اللہ نے عطا کیے جو اس سے پہلے آدم سے خاتم تک کسی بیوی کے لیے استعمال اور قرآن میں جو نام اور القاب اور خطاب آپ کے آئے، اگر کوئی یہ کہنا بھی چاہے کہ یہاں اس آیت کے یہ معنی ہے تو وہ معنی نہیں نکلیں گے، اور ثابت کرنا دشوار ہو جائے گا کہ اگر اس لفظ کو شہزادی کے ذکر سے ہٹا دیا، اس لیے کہ لفظ معجزہ ہے، وہ لفظ یہ بتاتے ہیں کہ میں کس کے لیے ہوں، کس کے لیے اترا۔ قرآن میں اللہ نے شہزادی کو شجرہ طیبہ کہا۔ اب یہ لفظ کہیں جا نہیں سکتا، اگر شہزادی سے ہٹ گیا تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ کیا شجرہ طیبہ؟ کون ہے پھر شجرہ طیبہ؟ کون ہے پاکیزہ شجرہ؟ شجرہ طیبہ۔ پھر کہا شجرہ باقیہ، پھر کہا کلمہ باقیہ، باقی رہنے والا کلمہ، پھر کہا الکوثر۔ معنی کہیں اور نہیں جا سکتا۔ پھر کہا اہدل الکبر نذیرا للبشر،
اللہ کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی احد الکبر، کبرا، یہ بھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کسی مرد کے لیے یہ لفظ ہے۔ احد الکبر، واحد، اکیلی، احد، تنہا اللہ کی نشانی، نذیر للبشر، بشر کو ڈرانے والی، جسے اللہ نے بھیجا کہ جو انسانیت کو تنبیہ کرے، رب سے ڈرائے۔ مرج البحرین یلتقیان، کوئی نہیں ہو سکتا اس منزل پر، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ صاحب تطہیر نسانا و نساکم، یہ تو وہ خطابات ہیں جو اللہ نے، پھر جن آیتوں میں شہزادی کا ذکر ہوا جس میں مرکز بن گئے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ 5 تھے جھوٹوں پہ لعنت کرنے والے، اس میں مرکز ہے زہرا، یعنی یہ 5 جب لعنت کریں تو گویا اللہ لعنت کر رہا ہے، ان کی لعنت اللہ کی لعنت۔ مباہلے میں مرکز، حدیث قصہ میں مرکز، آیا ابرار سورہ دہر میں روٹیاں دینے میں مرکز، معدن عصمت، معدن جواہر، معدن خزانہ، خزانہ معدن عربی میں اسے کہتے ہیں جس سے شہ کوئی نکلے، اس لیے کہا کنز مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ، یعنی ایسا خزانہ جس خزانے سے اللہ ظاہر ہوا۔ میں چھپا تھا، میں ظاہر ہوا۔ میں نے لفظ یہاں یہ نہیں کہا وہ خزانہ جس سے اللہ نکلا، جو لفظ اس نے کہا وہی دوہرا دیا۔ میں چھپا ہوا تھا، میں ظاہر ہوا۔ کہاں سے؟ کہاں چھپا تھا؟ خزانے میں، کنز مخفیہ۔ اسی کنز سے لفظ ہے میری کنیز خاص۔ یہاں کنیز کے معنی باندھی نہیں ہے، کنیز خاص میرے خزانے کی ماں، میرے خزانے کی مالک۔ اور جب نبی نے مخاطب کیا، جب نبی نے مخاطب کیا تو کہا فقر حوا، فقر سارا، فقر حاجرہ، فقر صفورہ، فقر آسیہ، فقر مریم، فقر رحیمہ، فقر خدیجہ، میری بیٹی انسیہ حورہ، یہ نام نہیں ہے، یہ حدیثیں ہیں پیغمبر کی جو پڑھ رہا ہوں۔ انسیہ حورہ وہ نہ انس میں ہے نہ حور میں، انسیہ حورہ جو انسانوں سے بھی افضل اور حوروں سے بھی افضل، اس لیے کہا انسیہ حورہ بطول عذرا، ایسی
بطول عذرا پاکیزہ ترین بطول کہ جس سے نبوت کا شجرہ باقی رہا، طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ صادقہ صدیقہ۔ راضیہ ہیں مرضیہ ہیں، رب ان سے راضی ہوا، یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ صادقہ ہمیشہ سچ بولا، صدیقہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، طاہرہ جس کے لیے آئے تطہیر اتری، حسان یعنی پارسا، جازا جو اپنے پنجوں پہ کھڑی ہو کر رات بھر عبادت کرے، عادلہ توریت میں پکارا، مبارکہ انجیل میں پکارا، آسمانی کتابیں پکارتی ہیں بی بی تو اپنا خطاب اپنا لقب، نہ ایسے نام کسی کو ملے، نہ ایسے خطاب کسی کو ملے، اور نہ ایسی کنیتیں کسی کو ملی۔ ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الستین، ام العلوم، ام العقل، ام العلوم علم کی ماں، ام الکتاب یہ نہ ہو تو کتاب نہ ہو، ام وجہ مرکز، ماں 236 معنی ہیں ام کے لغت میں، ہر معنی میں زہرا ام۔ دیکھیے یہ لفظ اپنا کر قرآن نے کہا میری ماں، حسن نے کہا میری ماں، حسین نے کہا میری ماں، تو اب کیا ہوتا؟ رسول نے کہا سب کی ماں ام ابیہا، ام ابیہا۔ طہارت کی ہزاروں منزلیں آپ نے سنی ہیں، یہ عجیب و غریب منزل آئی جو میں کہہ رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ حیران ہونا چاہیے۔ کتاب نے کہا ام الکتاب، علم نے آواز دی ام العلوم، عقل نے آواز دی ام العقل، حسن نے آواز دی ام الحسن، حسین نے کہا ام الحسین، محمد نے کہا ام ابیہا۔ لیکن مسلمان امت زہرا کو ماں نہ کہہ سکی، جملہ سن لو، سوا طاہر کے کوئی انہیں ماں نہیں کہتا۔ طاہر ماں کہے، قرآن طاہر، علم طاہر، عقل طاہر، حسن طاہر، حسین طاہر، محمد طاہر۔ جاؤ کہیں اور پکارو، مومنوں کسی اور کو پکارو، یہ سادات کی ماں ہے۔ اب آپ مجھے داد دیجیے گا، یہ والی داد آپ کی ہے، اب مانگ کے لے رہا ہوں جو کہنے جا رہا ہوں۔ دنیا فخر کرے زہرا کو ماں کہہ کے، جس میں صرف نبی یا امام آئے، یا قرآن آئے، یا علم آئے، یا عقل آئے۔ قرآن نے خود کہا ام، عقل نے خود کہا ام، علم نے
خود کہا حسن حسین نے کہا میری ماں، نبی نے کہا اپنے باپ کی ماں. یہ پکار رہے نا زہرا کو کہ یہ اور یہ اگر کسی کو اپنا بیٹا کہے تو اسے ابا. عباس میرا بیٹا. میرا بیٹا. آیت اللہ دست غیب نے لکھا اپنی کتاب میں، یہ شہزادی پہ لکھی، عمر میں ایک بار جب کبھی یاد آ جائے، حضور فرما رہے ہیں حدیث رسول، عمر میں ایک بار جب کبھی یاد آ جائے کہیں پر راستے میں گھر میں درود میری بیٹی پہ پڑھنے کے لیے، تو اسی جگہ رک جانا. 3 بار میری بیٹی پہ درود پڑھنا، اس کی بخشش کا میں ذمہ دار. عمر میں ایک بار کتنے درود پڑھے ہیں آپ نے؟ کتنے درود زہرا پہ آپ نے پڑھے اپنی زندگی میں؟ تو جس کے پاس بخشش کا پروانہ موجود ہو، کوئی آپ سے کیا بات کرے گا؟ کون آپ سے آنکھ ملا سکتا ہے؟ یہ مجلسیں اسی لیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. درود ایجاد ہوا زہرا کی وجہ سے. آج درود ہے بی بی کی وجہ سے. درود بتا رہا ہے کہ آل ہے اور آل رہ گئی. آل نہ ہوتی تو درود دفن ہو چکا ہوتا. درود گواہی دے رہا ہے ہم ان کے دم سے ہیں. بولتے ہیں نا دم درود، دم کے بغیر درود، اور دم آل محمد. دم عربی میں خون کو بھی کہتے ہیں، جس میں دین، جس میں اسلام کا لہو، آل محمد، زندگی کے آثار، دین زندہ، درود زندہ، آل محمد موجود. نہ ہوتے تو ہم بھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے. پوری دنیا میں تلاش کر لیجئے، مردہ لوگوں کے لیے اس طرح کہیں مجمع نہیں بیٹھتا. مجبوری ہے، اللہ کے نام سے مجمع کرنا پڑتا ہے. محمد کے نام سے مجمع کرنا پڑتا ہے. بغیر اللہ اور نبی کے مجمع کوئی عالم اسلام میں نہیں کر سکتا. نہ ہم اللہ کے نام پہ بلاتے ہیں، نہ محمد کے نام پہ بلاتے ہیں، آل محمد کے نام. یہ ہے طاقت آل محمد. اب یہ دوسری بات ہے، بلاتے نام آل محمد پہ ہیں، کرتے ہیں ذکر اللہ رسول کا. اس لیے کہ ذکر ان سے باقی ہے. تو کیا
اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ پورا عالم اسلام صرف اس بات پر سوچے کہ اختیار پروردگار میں کیا نہیں تھا کہ اپنے نبی کو بیٹا عطا کرے۔ اور دلیل میں دیتا ہوں قرآن سے کہ ابراہیم کو بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق۔ آدم کا بیٹا حابیل قتل ہوا تو شیش جیسا بیٹا دیا۔ یعقوب کو 12 بیٹے دیے، بوڑھے ہو چکے تھے زکریا، 120 برس میں یحییٰ جیسا بیٹا دیا۔ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ یعنی جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے بیٹے عطا کرنے کے، ہر طریقے سے بیٹے دیے، دکھا دکھا کے دیے۔ بڑھاپے میں دیے، جہاں امکان نہیں تھا پسر ہونے کا وہاں دیا، بغیر باپ کے دیا، دینے پہ آیا تو 12 دیے، 1 قتل ہوا تو پھر دوسرا دیا۔ ہر معجزہ نبی کو ملا جو سابق انبیاء کے معجزے تھے، تو یہ بھی سابق میں تھا کہ بیٹے کس کس طریقے سے دیے گئے، تو اس طریقے سے بیٹے بھی دیتا، اس کے اختیار میں تھا کہ اسی طرح دیے، جیسے اور انبیاء کو دیے ان کو بھی دیے۔ آخر میں بڑھاپے میں بھی دیا، حالانکہ میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ نبی کبھی بوڑھا ہوا، میرے تصور میں ہی نہیں آتا۔ 60 سال کی عمر میری نظر میں تو بڑھاپا نہیں، 60 سال کی عمر میں بڑھاپا تھوڑی آتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے 60 سال؟ 80 85 90 میں کہیں جا کے لٹا پٹا بیچارہ، نہ دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، عام بوڑھے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ گھر سے کہاں نکلتے ہیں 80 85 کے بعد؟ چلتے پھرتے جو نظر آتے ہیں وہ بوڑھے نہیں، وہ اس لیے بوڑھے کہے جاتے ہیں کہ جوانوں کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق لگتا ہے، تھوڑا سا 25 والے 30 کے مقابل میں 60 والا کچھ بڑا لگتا ہے۔ اس سے زیادہ عمریں ہی نہیں ہوئی ائمہ کی اور ہمارے سرکار کی، تو نہ سرکار کے کبھی بال سفید ہوئے، نہ خدا نہ کرے آنکھوں کی روشنی گئی، نہ کمر جھکی، نہ دانت گرے، تو میں بڑھاپا کسے کہوں؟ نبی ہمیشہ جوان رہا، امام ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کوئی امام ہمارا نہ بوڑھا ہوا، جسے معاشرے میں لفظ بوڑھا کہتے ہیں وہ چیز ائمہ پہ کبھی آئی نہیں۔ کوئی امام بوڑھا نہیں، سب جوان موجود، وہ بھی جوان آئیں گے جب بھی جوان، کہنے کو 1400 برس کے ہو گئے، کہنے کو 1400، لیکن ہیں جوان، اس لیے کہ وہاں وقت اختیار میں ہے۔ ہماری عمر ڈھلتی ہے، وہاں کوئی چیز ڈھلتی نہیں، وہاں تو ڈھلتا ہوا سورج بھی پھر جوان ہے۔ وہاں تو سورج کو بھی زوال آمادہ دیکھ کے بلا لیتے ہیں، تو عمر کیا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو بڑھاپے کے لفظ کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ کہ عمر کے آخری حصے میں وفات سے 2 برس پہلے پھر بیٹا دے دیا سرکار دو عالم کو اللہ نے، یعنی سابق انبیاء کو جس طرح بیٹے دیے تھے اس طرح دیے بیٹے، لیکن یہ اس نے طے کر لیا کہ یا تو خدیجہ سے بیٹے دیں گے یا آخر میں ماریہ قبطیہ سے دیں گے، درمیان میں انٹرول
سوچ میں نہیں. کیسی تڑپ، کیسی کسک مجھے نہیں معلوم. تاریخ اب تک سسک رہی ہے، اب تک سسک رہی ہے تاریخ. اس لیے کہ ارمان پورے نہ ہوئے. شادی کا ارمان نہیں ہوتا. شادی کا ارمان وارث کا ارمان. وارث ہی نہ ہو تو شادی کیسے؟ تو ساری محنتیں بیکار کی. وہ تو نبی کے تحفے تھے. کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا تو جو تم نے کفر کے عالم میں کہا تھا وہ خواہشات بھی تمہاری پوری کر دیں. چونکہ کلمے پڑھ پڑھ کے سب آ گئے. کلمہ پڑھنے سے پہلے آ کر ابو طالب سے کہا تھا محمد سے کہیے قولوا لا الہ کہنا چھوڑ دیں، ہم اپنی بیٹیاں دینے کو تیار ہیں. اب کلمہ پڑھ لیا، لاؤ بیٹیاں. یہ تو لاج رکھی، بزرگوں کی لاج رکھی. نہیں، اس میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. نبی بااخلاق اور کریم اتنے تھے، نہیں چاہا بوڑھوں کے گھر بیٹیاں بیٹھی رہیں. پیروں کی بیڑیاں کاٹ دی رسول. ٹھیک ہے، تو اس میں شرط تو نہیں تھی وارث کی. دیکھیے پھر توجہ کر لیجئے. کافروں نے کہا تھا بیٹیاں لے لو، تو وجہ بھی تو ہوگی کوئی کہ لے لو. تو اس میں یہ وجہ نہیں تھی کہ اس لیے بیٹیاں لے لو کہ اس سے بچے ہوں تو وہ ہمارے عزیز ہو جائیں، ہمارے نواسے. بیٹیاں اس لیے لے لو کہ اللہ کا نام نہ لینا. ہمارے بتوں کو برا نہ کہنا. شرط کی شادی حرام ہے. لکھا ہے فقہ میں کہ شرط کے ساتھ شادی نہ ہو، اس لیے ٹال دیا. پھر بغیر شرط کے کیا. نہ اللہ نے شرط کی، نہ اپوزیشن پارٹی نے شرط کی. اس وقت رخصت کرتے وقت لکھایا تھا کہ وارث ضرور ہو، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے، نبی کو بھی معلوم ہے کہ یہ صرف اللہ کے اختیار میں کس سے کیا ہوگا. اللہ کیا دیکھ رہا ہے. تو انتظام جب پہلے ہو چکا تھا تو اب کیا ہو؟ اب کیا ہو؟ نہ کہتے اب تک تو نہ بھگتتے. نہیں سمجھے آپ؟ چونکہ پہلے کہہ چکے تھے اب تک تو جواب پہلے ہی ہو گیا تھا. اب تک کہہ رہے ہو لو کوثر، تو جواب بھی ہو چکا. جسے کوثر بننا تھا وہ بن چکا. دیکھیے کوثر کثرت نسل ہے. کثرت نسل کوثر. بیٹے میں کثرت نسل نہیں ہے، بیٹی سے کثرت نسل ہے. اب تک اولاد پیغمبر زہرا سے باقی ہے، اس لیے زہرا کو کوثر کہتے ہیں. نہیں، زہرا وہ ہیں کہ صرف نبی کی اولاد کی ضامن نہیں بن گئی، بلکہ ایک طرف محمد کی اولاد کی ضامن بنی، دوسری طرف ابو طالب کی اولاد. اس لیے کہتے شجرہ طیبہ، طاہر شجرہ. طیبہ کا لفظ رکھ کر اشارہ زہرا کی طرف کر دیا، ورنہ شجرہ طیب اگر مرد کے لیے ہو. مرکز ہے زہرا شجرے. اور حدیث
حدیثوں میں یہ ہے اور وضاحت کے ساتھ یہ کہ مقدر کر دیا اللہ نے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا میرے حبیب کی نسل بیٹی سے ہی چلے گی۔ تو یہیں پر آ کر فرق کر دیا، امت اور ہے، نبی اور ہے۔ امت کی نسلیں بیٹے سے چلتی ہیں، نبی کی نسل بیٹی سے چلتی ہے۔ افضل کیا یعنی تم یہ نہیں کر سکتے، تم اپنا شجرہ بیٹی سے نہیں بنا سکتے، صرف نبی کا شجرہ بیٹی سے بنے گا۔ اولین و آخرین میں کسی کا شجرہ بیٹی سے نہیں بنا، صرف محمد کا شجرہ بیٹی سے بنا۔ فرق کیا، افضل کیا محمد۔ تم نہیں کر سکتے، تمہارے اختیار میں نہیں۔ شجرہ چلے گا بیٹے ہی سے چلے گا، نہیں ہے بیٹا تو گیا، شجرہ ختم ہوگا، بیٹی سے نہیں چلے گا چاہے جتنی بیٹیاں ہوں۔ یہ صرف محمد کے لیے، صرف محمد کے لیے۔ لیکن مدد تو اس کی لی جا رہی تھی نبی کا شجرہ بنانے کے لیے، کہ جس کو آج ہم مدد کو پکاریں تو لوگ کہتے ہیں بدعت، بغیر علی کے محمد کا شجرہ نہیں بن جاتا۔ تو محمد نے کہا یا علی، ہر نبی کی اولاد اس کے صلب میں، لیکن میری اولاد صلب علی۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ مستند حدیثیں، اور پھر وہ قابل فخر حدیث کہی کہ مریم کا عقل اس لیے نہ ہو سکا کہ مریم کے ٹکر کا کوئی مرد نہیں تھا۔ زہرا وہ سیدہ نساء العالمین ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کا کف نہ تھا۔ لیکن اس حدیث کو اتنا آسان نہ سمجھیں، اس حدیث کے لیے پہلے اللہ نے آیت اتاری۔ ابھی آپ نے سنا احد الکبر، احد کہتے ہیں واحد کو، عورت کے لیے احد، مرد کے لیے احد، اکلوتا اکیلا، اکلوتی بیٹی، قرآن نے کہا، چار نہیں، احد الکبر، ایک واحد، احد، ایک۔ قرآن نے پہلے اتر کر کہا کہیے امت سے، قل، کہو، کیا کہو؟ قل واللہ احد، وہ احد ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں ہے اس کا کوئی کفو۔ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کی طرح زہرا کا بھی کفو نہیں تھا، وہ خدا ہوتا۔ علی نہ ہو تو توحید ختم ہو جائے۔ اللہ کا کوئی کفو نہیں، زہرا کا بھی کفو نہیں تھا۔ نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو نہ تھا، اور کفو نہ ہوتا تو مسئلہ ہو جاتا کون ہے خدا، کون ہے علی، بتائیں کہ وہ ہے احد۔ یہ اکلوتی بیٹی، وہ اپنی ذات میں اکلوتا، ایک نے ایک کو خلق کیا۔ دنیا حیران ہے کہ محمد اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ زہرا بھی زہرا کا نور کہاں ہے؟ ہم اور علی ایک نور،
ایک نور کے دو حصے کیے، ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا۔ فاطمہ اس میں نہیں ہے، اس میں ہوں تو شادی کیسے ہو؟ محمد اور علی تو سگے ہیں۔ ابھی آپ کے سماعت کا اور حافظے کا امتحان میں لیتا ہوں، ابھی لیتا ہوں امتحان۔ چونکہ فاطمہ کے نور کو 7 انوار کے پردے میں رکھا تھا، ظاہر کیا محمد اور علی کے نور کو۔ فرشتوں نے دیکھا یہ تو پردہ دار نور ہے، اسے بیت معمور میں رکھا۔ بیت معمور عرش اعظم کا کعبہ ہے، اس پہ تھا غلاف، فرشتے کرتے تھے اس کا طواف، اس لیے کہ اس میں کچھ تھا، جو کچھ تھا اسی کا نام ہے کنز مخفیہ۔ اس لیے کہا کنیز میری خزانہ دار۔ پردہ اٹھے تو پتا چلے کیا، اس لیے ایک رات بلایا معراج میں، آؤ بیت معمور کا پردہ اٹھے گا۔ اب میرے اس جملے کی قدر کرنا، دنیا تو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے نبی کو بیٹی دی، نبی کو داماد کی تلاش تھی، زہرا کے لیے ایک بر کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شب معراج اللہ نے نبی کو بلا کر علی کو دلہن عطا کی۔ بھائی تمہارا جیسا سمجھنے والا ہو، اتنی مشکل منزل تھی، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہے شب معراج کا پردہ۔ کیا دیکھا؟ زہرا کے نور کو دیکھا۔ حدیث معراج کل یہی ہے، یہی ہے حدیث معراج، یہی۔ واپس آئے تو نبی کوثر کے مالک، بے شک کا 5واں برس تھا کہ زہرا خدیجہ کی گود میں۔ کیا فخر ہے خدیجہ کا، فاطمہ جیسی بیٹی۔ تمام بیویوں میں ایک بیوی کی نسل باقی ہے، جل مارو نہیں چاہا قدرت نے، بیٹا تو بیٹا، بیٹی بھی نہیں دی، بیٹی بھی نہیں دی۔ ارے 3 بنا کر نسل نبی باقی نہ رکھ سکے، امت کی شکست تو دیکھو۔ جب بیٹیاں بنائی تھی تو نسل بھی تو بنا لیتے۔ ان سیدوں کے مقابل میں کھڑے ہو کے کہتے 3 طرح کے سید اور پائے جاتے ہیں، عثمانی سید، علوی سید، علوی سید، مرتضوی سید، حسنی سید، حسینی سید۔ یہ بھی محتاج ہیں ان کے کس کے؟ فاطمہ کے۔ بنانے کو بنا لیا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ ان کا شجرہ 2 طرف سے ہے، سادات فاروقی، سادات عثمانی۔ لکھنا یہی پڑتا ہے، پیران پیر دستگیر ہوں یا معین الدین چشتی اجمیری ہوں، حسنی حسینی سید۔ حسنی حسینی سید۔
الحسین شجرۃ، اس لیے کہا قرآن نے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ملے سمندر علم و نور کے، لولو موتی، مرجان مونگا، وہ سبزی مائل یسر، دو ہی موتی نکلے، ایک حسن ایک حسین، شجرہ چلا حسنی حسینی، اب ہر امام حسنی حسینی، حسن کی بیٹی حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا علی، حسن کی بیٹی فاطمہ، پھر مرج البحرین یلتقیان، پھر امام محمد باقر، اب جو شجرہ چلا حسنی حسینی، میرا مہدی حسنی بھی حسینی بھی، حسنی بھی حسینی، دو بھائی دو نور کے دریاؤں کے ساتھ، اس لیے کہا شجرہ طیبہ، فضیلتوں میں دونوں بھائیوں کو برابر رکھا، جھولا ایک، گود ایک، گھر ایک، دنیا میں آمد کا سال ایک، برس بھی ایک ہی برس میں دونوں، نور کا سفر ساتھ، جو کام ہو دونوں بھائی ساتھ، کیا ہے میراث میں ماں کی طرف سے بچوں کو کیا ملے گا؟ اتنا ملے گا کہ کائنات میں کسی نبی کو ایسی میراث نہیں ملی، اس لیے کہ حسن اور حسین کی ننھیال اور ددیال دونوں مالدار ہے۔ آپ مال کیا درہم و دینار کو سمجھتے ہیں؟ آسمان و زمین کے انوار کے خزانہ دار اللہ کے خزانے کی مالک ہے حسن اور حسین کی ماں، تو اللہ کے خزانے سے باہر کیا ہے؟ اب ماں کی میراث بچوں کو ملے گی۔ ارے فدق تو اس لیے تھا، مثل لکھی جاتی ہے، فدق تو اس لیے تھا جسے لوگ سمجھتے کوئی میراث کوئی جاگیر، فدق تو اس لیے تھا کہ ٹکے کی ہانڈی گئی مائی پہچان کے لیے فدق اس لیے دیا تھا تاکہ امت پہچان لے، ورنہ وہ تو کنز مخفیہ کے مالک تھے۔ اور پھر دنیاوی مال کی بات کوئی کرے تو خواب میں کہاں دیکھا تھا دولت خدیجہ جیسی دولت عربوں نے؟ صرف اپنے مال و اسباب میں ایک سچے موتی کا گلوبن نشانی سمجھ کر، جس کا اگر قیمتاً پیش کیا جاتا بحرین کے موتیوں سے جڑا ہوا تو عرب و عجم کا خراج بھی اس گلوبن کی قیمت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ہر سیپ میں موتی ہوتے ہیں، سیپ سمندر کی تہ میں ہوتا ہے اور ہر سیپ میں 14 موتی ہوتے ہیں، 14 موتیوں کے اوپر جو سب سے بڑا موتی ہوتا ہے اسے گوہر شہبار کہتے ہیں، در غلطاں کہتے ہیں، در شہبار کہتے ہیں، اسی کو لولو کہتے ہیں، وہ شاہ موتی کہلاتا ہے۔ اگر ویسے 10 موتی بھی جو شاہ موتی ہیں کسی کے پاس 10 ہوں تو اس سے بڑا ارب پتی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یکجا ہو ہی نہیں پاتے 10 شاہ موتی۔ خدیجہ کا گلوبن تمام کا تمام 7 موتیوں سے، اور 7 موتی شاہ موتی در غلطاں گوہر شہوار تھے، اور یہ کہہ کر رکھا تھا جب زہرا کی شادی ہو تو
تو یادگار کے طور پہ ماں کا گلوبند شادی کے دن زہرا کو پہنا دیا۔ جب ام سلمہ نے زہرا کو شادی کی رات کو گلوبند پہنا، آنکھ سے آنسو ٹپکے، کلیجے سے لگا کے رکھا گلے سے ماں کی نشانی کو، ماں دے گئی۔ مسجد میں سائل اٹھا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، برہنہ ہوں، کپڑے بھی نہیں، بچے بھوکے، سواری بھی نہیں۔ رسول نے آواز دی، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، کون اس سائل کی مدد کرے گا؟ جواب نہیں آیا۔ کہا اس کو لے جاؤ زہرا کے در پہ۔ پورے مدینے میں جواب نہیں ملا سائل کا، زہرا کے در پہ۔ جانے والے نے کہا آپ کے بابا نے سائل بھجوایا ہے، کیا کہتا ہے؟ سواری نہیں، بچے بھوکے، کھانے کو نہیں۔ ماں کا عطا کردہ گلوبند کتنی پیاری نشانی ہوگی بیٹی کے لیے، ماں کا تحفہ آج اسے جدا کیا۔ فضا یہ فقیر کو دے دے گلوبند۔ سائل گلوبند لے کر دست غیب نے جناب فاطمہ کی سوانحیات میں یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا۔ میرنیس اور مونس نے اسے نظم کیا مرثیے میں، اور مجھے یہ واقعہ بہت پسند ہے۔ میں نے بھی اپنے مرثیے میں جو نو تصنیف ہے اس واقعے کو نظم کیا، اس لیے کہ مجھے واقعہ پسند ہے، تو میں نے بھی اپنے مرثیے میں اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ گلوبند لے کے مسجد میں آیا، رسول نے پوچھا کیا عطا ہوا؟ کہا آپ کی بیٹی نے ہمیں یہ گلوبند دیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو ناکہ چاہیے، روٹی چاہیے، بچوں کے لیے کپڑے چاہیے، اپنے لیے کپڑے، میں یہ گلوبند کیا کروں گا؟ نبی نے آواز دی، تم میں سے کون اس گلوبند کو خریدے گا؟ جب کوئی نہ بولا، ہمارے یہاں سے کھڑے ہوئے اور سائل سے کہا یہ گلوبند مجھے دے دے، لیکن قیمت تجھے کیا چاہیے؟ سائل نے کہا میں تو کہہ چکا، سواری کے لیے اونٹ دے دو، کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑے، اتنی چیزیں دے دو۔ عمار نے کہا چل میرے ساتھ۔ یعنی کہاں سے عمار نے مانگ کے اونٹ، جو اور گیہوں جتنا اسے چاہیے تھا، لباس دیا۔ سائل نے کہا یہ گلوبند لے لو۔ عمار نے اپنا رومال پھیلایا، کہا اس پہ رکھ دے۔ پھر اپنے رومال کو خوشبو سے تر کیا، گلوبند کو لپیٹا۔ عمار یاسر کے غلام کا نام تھا سہم، اس کو بلایا، بلا کر کہا یہ گلوبند لے جا، شہزادی کی خدمت میں دے دے۔ یہ فقیر سیر ہوا، یہ آپ کا گلوبند واپس ہوا، اور جب تجھ کو بھی بخش دیا، زہرا کی غلامی میں جا، گلوبند لے کے جا رہا ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ اب میں آپ کی کنیزی میں آ گیا، عمار نے مجھے بھیجا، اور یہ گلوبند واپس کیا۔ زہرا بی بی نے گلوبند واپس لیا اور کہا سہم اب نہ سہم، جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ سہم ہنسنے لگا، لوگوں نے سبب پوچھا، کہا ایسا بھی مبارک گلوبند کہیں دنیا میں ہوا؟ وہ جملہ سنیے گا اس غلام کا، ایسے تھے پسیو بلیغ عرب کے غلام۔ اس نے کہا کہ گھر سے چلا، بے سواری کو سواری دی گلوبند، بھوکے کو روٹی دی، برہنہ کو لباس دیا، ایک گھر میں پہنچا تو اسے منور کیا، ایک غلام کو آزاد کرایا، اور پھر اپنے مالک
اب میرا یہ جملہ بہت قیمتی ہے، تقریر کی آخری منزلیں ہیں اور آپ کے لیے تحفہ اور سوچنے کا موقع میں اکثر دیتا ہوں کہ بعض باتیں سوچ کر پھر سنیے تو زیادہ لطف آئے گا۔ جملہ یہ ہے، زہرا کے گھر سے جو چیز دے دی گئی خیرات میں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ واپس آئی ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جو جا کے واپس آئی۔ سوچنا یہ ہے کہ اس کی واپسی کیوں ہوئی، اس کے معنی اس کی مصلحت ہے، کچھ اس کی مصلحت ہے، جبھی تو یہ اپنے مالک کے پاس گلوبند پھر واپس آیا۔ واپس اس لیے آیا کہ اسی دن حسن اور حسین نے تختی لکھی اور تختی لکھ کر ماں کے پاس لائے، کاماں فیصلہ کیجئے اچھی تحریر بھائی حسن کی ہے یا حسین کی۔ ماں نے غور سے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آیات قرآنی تک دونوں بھائیوں نے، جملہ یاد رکھنا، اللہ نے ہمیشہ دونوں کے فضائل برابر رکھے، بھولے تو نہیں، وہیں سے بات شروع ہوئی تھی۔ یہ ہے زہرا کے دو بیٹے۔ ماں نے تحریر کو دیکھا، انعام دیجئے، کہا اچھا ہم انعام دیتے ہیں، ہم یہ گلوبند توڑتے ہیں۔ وہ بھی جملہ بھول گئے، حسن حسین کو وراثت میں کیا ملے گا؟ تمہید کے سارے جملے یہاں لاؤ جو کہہ چکا، ہم یہ گلوبند توڑتے ہیں، جتنے موتی حسن نے اٹھا لیے یہ ان کا انعام، جتنے حسین نے اٹھا لیے یہ ان کا انعام۔ زہرا نے گلوبند توڑا، موتی زمین پہ بکھرے، حسن بھی دوڑے، حسین بھی دوڑے، 3 موتی حسن نے اٹھائے، 3 موتی حسین نے اٹھائے، 7واں بچا تھا۔ ادھر سے حسن کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے حسین کا ہاتھ بڑھا۔ اللہ نے جبریل سے کہا موتی کو 2 ٹکڑے کر دو۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے ہاتھ بڑھے، جبریل نے اپنے پر سے موتی کو 2 ٹکڑے کیے، آدھا حسن نے اٹھا لیا، آدھا حسین نے اٹھا لیا۔ اب دونوں ماں کے خزانے کے خزانہ دار ہیں۔ 3.5 موتی حسن کی وراثت میں، 3.5 حسین کی وراثت میں، مجلس ختم ہو گئی۔ اب یہ ان کی مرضی کہ اپنی وراثت جس کو بھی دیں۔ حسن نے وہ موتی جو ماں کی یادگار تھے، نانی کی یادگار تھے، جب اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی زین العابدین سے کی ہے تو جہیز میں دے دیے۔ حسین نے وہ موتی رکھے، جب سکینہ پیدا ہوئی تو حسین نے وہ موتی سکینہ کی بالیوں میں ڈال دیے۔ زہرا کا پدک سکینہ کے موتی برابر ہے۔ کہنے کو تو یہاں تک کہا شاہ مدینہ نے اپنی بیٹی کو باغ فدق دیا تھا، حسین کے پاس ماں کی یادگار موتی تھے، سکینہ کو وہ دیے جو سکینہ کی کان کی بالیوں میں پڑے تھے۔ عجیب بات ہے، باپ اپنی بیٹی کو کچھ عطا کر کے جائے، زہرا کو فدق ملے، سکینہ کو در ملے، وہ بھی چھین کے لیا گیا، یہ بھی چھین۔ اور دونوں جگہ جملے لکھنے والوں نے یہی لکھے، اے امت زہرا سے فدق بھیک میں مانگ لیتی، زہرا دے دیتی۔ خطیب اعظم نے کہا ارے شمر مانگ کے تو دیکھتا، سکینہ خیرات میں دے دیتی، ارے کان تو زخمی نہ۔ بیٹیاں تو باپ کی پیاری ہوتی ہیں، یہ جملہ بھی سن لو، دنیا میں صرف 2 بیٹیاں ایسی ہیں
دو بیٹیاں، ایک نبی کی بیٹی زہرا، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، کہ عالم میں آدم و قیامت میں بیٹیوں کو زخمی نہیں کیا جاتا، وہاں زہرا زخمی ہوئی، یہاں سکینہ۔ آج عزائے سیدہ کی پہلی مجلس ہے، گفتگو آگے چلے گی۔ وہاں زہرا اپنے باپ کی سوگوار، یہاں سکینہ اپنے باپ کی سوگوار، وہ محمد کی بیٹی، یہ حسین کی بیٹی۔ ہاں پڑھ چکا کہ زہرا اپنے باپ کی قبر پہ گئیں صدق کا خطبہ دے کر۔ یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا، اور تمہارے لیے تحفہ، اور یہی جملہ دعا۔ اپنے باپ کی قبر سے لپٹ گئے، اور لپٹ کر یہ شعر پڑھا مرثیے کا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ جب باپ کی قبر سے لپٹی تو فضا کہتی ہیں بنی ہاشم کی عورتیں تمام کنیزیں ادب سے زہرا کے گرد تھیں، کوئی بازو کو تھامتی تھی، کوئی چادر کے گوشوں کو تھامتی تھی، کوئی قبر سے اٹھاتی تھی۔ تقریر ختم ہو گئی۔ جب زہرا باپ سے ملنے آئی تو چاروں طرف زہرا کی حفاظت ہو رہی تھی، لیکن جب سکینہ باپ سے ملنے آئی اور لاشے سے لپٹی تو سمر نے تازیانے سے آلہ کیا، منہ پر تماچے، بازو کھینچ کر باپ کے لاشے سے، اور بیٹی پکار رہی تھی بابا بابا۔ سکینہ کو اٹھا تسلی تو دو، ماتب حسین حسین۔ لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ سلسلے کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، عزائے سیدہ کی دوسری تقریر۔ کبھی ہم فرصت سے بیٹھیں تو یہ بھی سوچیں کہ اتنی
دشمنی اہل بیت سے کیوں، کس لیے، اور وجہ تلاش کریں۔ شاید اس سے کوئی حل نکل سکے اور کوئی مسئلہ سلجھ سکے، فکر آگے بڑھ سکے کہ کیوں عام لوگوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں معاشرے میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، تو جرگے بٹھا کر ان مسئلوں کو سلجھانے کے لیے سوال جواب ہوتے ہیں۔ بھئی آپ ان کے کیوں دشمن ہیں؟ آپ کا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ کچھ وہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے۔ ظاہر ہے کہ جب دو آپس میں اختلاف رکھنے والے صلح صفائی کے لیے بٹھائے جاتے ہیں تو اپنی اپنی بات سبھی کہتے ہیں، ہم اپنی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیوں ہے آپ کو دشمنی، کائے کے لیے دشمنی آپ کو؟ تب کسی طرح سلسلہ ہی نہیں ختم ہو رہا، تب ظاہر ہے کہ جواب آنا چاہیے کہ بھئی یا تو یہ جواب آئے کہ دشمنی نہیں ہے، یا پھر یہ جواب آئے کہ دشمنی ہے تو اس لیے ہے۔ پتا چلے زبان سے تو یہی کہا جائے گا، یہ تو کوئی کہے گا نہیں آپ سے کہ ہم دشمن کیوں ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہے گا، یہ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ دشمن ہے؟ جب کہیں نہیں رہے تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ پھر ہم یہ موضوع کیوں لے کے آ گئے؟ یہ موضوع کیوں ہے؟ جب کہا ہی نہیں کسی نے کہ ہم دشمن ہیں اہل بیت کے، تو پھر اسے موضوع کیوں بنایا جائے؟ کوئی وجہ ہے نا کہ اس موضوع پہ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ زبان سے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں، لیکن عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ دشمنی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ بھائی دم لگانے والا روزے میں یہ کب کہہ رہا تھا کہ ہم دشمن ہیں؟ وہ کبھی بھی اعلان نہیں کرے گا کہ ہم ائمہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ وہ اپنا کام کر کے چلا گیا کہ عمل سے بتایا کہ دشمن ہے۔ تو عرب بھی یہ آ کے نہیں کہہ رہے تھے رسول سے کہ ہم علی کے دشمن ہیں اور ہم آپ کی اولاد کے دشمن ہیں اور حسن حسین، سب یہی واری واری جا رہے ہیں۔ بچے کو ہمیں گود پہ دے دیجئے، ایک کو میں اٹھا لوں، ایک کو میں اٹھا لوں۔ محبت کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن عمل کچھ ایسا تھا کہ جبریل کو آ کے کہنا پڑا رنگ ڈھنگ سے نہیں۔ وہ عمل ہم دیکھتے ہوئے 1400 برس میں یہاں تک ابھی آ جائیں گے۔ زبان سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم علی کے دشمن ہیں، زبان سے نہیں کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کے دشمن ہیں، زبان سے نہیں کہا ہم آپ کے نواسوں کے دشمن ہیں، عمل سے پتہ چلا۔ عمل اچھا نہیں تھا، آج بھی نہیں اچھا، آج بھی نہیں۔ اور دیکھیے پوری دنیا میں، کائنات میں ہر موضوع پر جیسے اقبال مولا علی نے دے دیے، کسی کی مجال نہیں
کہ ان موضوعات پر زبان کھول سکے. چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں. دوست کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور دشمن کتنی طرح کے. قسمیں بتائی ہیں علی نے. دوست کا دوست دوست کا دشمن تو جب دوستی آل محمد ہے تو دشمن کا پتہ یوں چلے گا کہ اگر آل محمد کے دشمنوں سے دوستی ہے تو دشمن دشمنی کھل جاتی. تو یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جن پہ ہمیں بہت زیادہ بولنا چاہیے, بہت زیادہ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ کیا آل محمد کے دشمنوں سے دوستی اس لیے کی گئی کہ زندگی گزارنا مشکل تھا, اس لیے کی گئی. حکم اللہ اور رسول کے مطابق ان سے محبت کرنی تھی, لیکن مجبوری یہ تھی کہ صرف محبت کرنے سے کیا ملتا, روٹی تو کسی اور کے ہاتھ میں تھی. تو اب مجبوری آ گئی. ٹھیک ہے, ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, بھائی آپ نبی کی بیٹی ہیں اور ہمیں سب فرمان یاد ہیں, لیکن ہم کیا کریں, روٹی تو ہمیں حکومت سے لینی ہے, نوکری ان سے لینی ہے, اس لیے ہمیں آپ کے دشمنوں سے دوستی رکھنی ہے. چلیے ٹھیک ہے, مجبوری ہے, یہاں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, پیٹ تو پالنا ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہے. لیکن جنہوں نے روٹیاں کھلائیں, نوکریاں دیں, سب مر گئے. اب تو صرف آل محمد رہ گئے. اب ان کے دوست جو ہو, جب تک آپ تجزیہ نہیں کریں گے یہ مسائل ایسے ہی بند رکھے رہیں گے اور حل نہیں ہوں گے. انہیں حل کرنا ہے. دیکھیے, ہم حل کرنے نہ بیٹھتے, ہم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہیں, لیکن ہم وکیل آل محمد تو ضرور ہیں. ہمیں سب کے پھڈوں میں پڑھ کے, جھگڑوں میں پڑھ کے کیا کرنا ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ جب ہم پر حملہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں آپ کے ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ آپ ذرا بتائیے. فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے, بیانات آتے ہیں اسرائیل کے خلاف, بند کر دیجئے. چاہے کہ جھگڑے اٹھانے, مارے انڈیا والے کشمیر میں کشمیریوں کو مارنے دیں, چاہے کے لیے الٹے سیدھے بیان بھارت کے خلاف اور انڈین فوج کے خلاف, کیوں جھگڑے بڑھاتے ہیں؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ مرنے دیں. فلسطینی مریں تو ہماری جوتی سے, اور کشمیری مریں تو ہمارے جوتے سے. ہمیں کیا کرنا ہے پھٹوں میں پڑھ کے؟ نہیں صاحب, دیکھیں پاکستان میں رہتے ہیں آپ, مسلمان ہیں, ایسی باتیں مت کیجیے. وہ بھی لا الہ کہتے ہیں, آپ بھی لا الہ کہتے ہیں, وہ بھی لا الہ, وہ آپ کے مسلم بھائی ہیں. تو بھیک مانگ مانگ کے مسلم بھائی بنا بنا کے آپ ساری دنیا کو چاہتے ہو کہ سب لوگ مل کے یہودیوں پہ لعنت کریں, امریکہ پہ لعنت کریں, اسرائیل پہ لعنت کریں. ہمارا کیا جھگڑا ہے بش سے؟ بش نے کیا ہمارا بگاڑا ہے؟ کہاں ہمارے گھر میں آ کے اسرائیل گھسا ہے؟ کاہے کا جھگڑا ہے؟ قومی معاملہ ہے صاحب, پوری قوم کا معاملہ ہے. ارے مرنے دو, جانے دو جہنم میں کشمیریوں کو بھی اور فلسطینیوں کو بھی. کہاں لکھا ہے جنت میں جا رہے ہیں؟ کون سے قرآن میں لکھا ہے اور کون سی حدیث میں, اور کیا رسول کا فرمان ہے کہ فلسطینیوں کی بڑی ہمدردی کرنا, کشمیریوں کی, چیچنیا والوں کی, بوسنیا والوں, سب مظلوم ہیں. ساری دنیا مظلوم ہے, اہل بیت مظلوم ہے.
اہل بیت میں کیا مطلب ہے؟ جہاں مصلحت ہوئی جیسی چاہا سیاست بنا لی، جس چیز کو چاہا اخباروں میں اچھال دیا، جس چیز کو چاہا ٹی وی پہ ہائی لائٹ کر دیا، جس چیز کو چاہا دبا لیا۔ 12 مئی 12 مئی 12 مئی، اور جہنم میں جائے 12 مئی۔ کیا ہو گیا 12 مئی؟ کیا ہوا تھا 12 مئی کو جو سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا؟ کراچی میں یہ ہو گیا، کراچی میں کب نہیں ہو گیا؟ کتنی میتیں اٹھ گئی؟ 10-12 اٹھ گئی، تو 40 اٹھ چکی ہیں، 40 50 60 70 اٹھ چکی ہیں، تو وہ تاریخیں کیوں نہیں یاد کی جا رہی؟ کیا نماز جمعہ میں بم نہیں پھٹا؟ نمازیوں کی میتیں نہیں اٹھائی گئیں؟ کیا محفل مرتضیٰ میں جنازے پر آنے والوں کو مار کر اس مردے کے برابر کر کے سب کو گولی مار کر کیا 20-22 جنازے نہیں اٹھے؟ کیا مسجد حر سے جنازے نہیں اٹھے؟ کہاں سے نہیں اٹھے جنازے؟ تو ساری پارٹیاں کیوں نہیں جمع ہوئی تھی؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ سارے ٹیلی ویژن اس وقت نہیں تھے، ٹی وی تو تھا، ٹی وی تو تھا، دکھایا تھا اس نے، کیا بتایا تھا، شور مچایا تھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو 12 مئی کو کیا ہو گیا؟ 12 مئی کو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، تمہارا آدمی انٹر نہیں کراچی میں ہو پایا، سپہ صحابہ کا، وہ نہیں آ پایا، وہ نہیں آ پایا۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی حکومت ہے ایم کیو کی، تو آپ کا تو فارمولا یہ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کا ڈنڈا اس کی بھینس۔ تو بھائی ان کی حکومت ہی نہیں آنے دیا انہوں نے، اس میں کیا ہو گیا؟ بعد میں انہوں نے کہہ دیا آئیے، اب کہہ رہے ہیں آئیے، اس دن نہ آئیے، اب آئیے، اڑی تھی نہیں آنے دیا، بعد میں عمران خان کو بھی نہیں آنے دیا۔ بھائی جب تک حکومت ہے ہر آدمی اپنی حکومت کی شان دکھاتا ہے۔ بھائی حکومت کہتے ہی اس کو ہے سندھ میں کراچی میں حکومت ایم کیو کی ہے، وہ اپنی شان دکھا رہے ہیں، کیوں نہ دکھائیں؟ کس نے نہیں خلافت گیری کی ہے اپنے اپنے دور میں؟ نہیں دیتے فداک، نہیں دیں گے فداک، تو ہر حاکم اپنی شان دکھاتا ہے۔ اپنی شان دکھاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جناب عالی کہ حکومت نام ہے پروپیگنڈے کا، حکومت نام ہے پروپیگنڈے کا۔ جب کوئی بغاوت کرتا ہے، اٹھتا ہے حکومت کے خلاف، تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ عیب 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 ہے۔ تو پھر وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے آپ کا جو حاکم بنا بیٹھا ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہی تو اسلامی حکومت کی کہانی ہے، یہی ہے اسلامی حکومت کی کہانی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1400 برس سے مسلم حکومتوں میں یہی ہوتا آیا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کا بھائی وہ الطاف صاحب جو ہیں وہ وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کیسز ہیں، ہم جا رہے ہیں لندن، ہم جا کے کیس کریں گے۔ تو ایم کیو نے کہا بھی تمہیں کیا حق ہے، تم زانی آدمی عمران خان، تم نے ہمیشہ ہیروئن بیچی کرکٹ کے بہانے، اور
تم نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، سٹا، سٹے کا بازار گرم کیا، دیواروں پہ لکھ گیا، پھر بعد میں الطاف صاحب نے کہا بھائی مٹا دو، ہٹاؤ، ختم کرو، یہ سب دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، ختم کرو، ہم جھگڑا وگڑا نہیں چاہتے۔ ہوا تو لکھا تو گیا دیواروں، بات تو سامنے آئی۔ ادھر سے پھر ایک اور کرکٹر پہنچ گیا، کون، سرفراز نواز، ان کا ثبوت ہے بھائی، یہ تو یہاں پیڈ میں رکھ کے ہیروئن لے جاتا تھا اور یہ سٹا کھیلتا تھا، یہ چینی کا ببوا، تو وہ جانے کیا اس میں کشش ہے کہ کب تک کرکٹ اس کا ختم ہو گیا، لیکن لوگوں کو نشہ ہے عمران خان کا۔ فیلڈ کون سی، بول کہاں رہے ہو، یہ ہمیشہ ہوا اسلام میں۔ فیلڈ کوئی اور ہے، بیٹھے ہیں تخت پہ، کام ہے کپڑے دھونا، دھوبی ہیں بیٹھے تخت پہ، نائی ہیں بیٹھے تخت پہ۔ ابھی میں آپ کو نتیجے پہ نہیں لایا، تھوڑی دیر کے بعد نتیجے پہ لانا ضروری ہے، تمیز کے بعد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت ہو اسلامی یا حکومت کے خلاف بولنے والا ہو، دونوں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہے ہیں 1400 برس میں۔ اب جملہ آپ کے کام کا یہ ہے کہ لیکن جو بھی حکومت کے خلاف بولا، حکومت نے کہا اس میں یہ عیب ہے، اس نے پلٹ کے حاکم کے لیے کہا اس میں یہ عیب ہے۔ 14 صدیاں اسی طرح گزرتی رہیں، لیکن جب حکومت کے خلاف آل محمد تھے تو حکومت یہ نہیں کہہ سکی یہ عیب۔ اسے کہتے معجزہ، جمل چھڑ گئی، جمل چھڑی۔ اب علی حکومت میں تھے، اپوزیشن یہ تو نہ کہہ سکی کہ علی میں خامی کیا، بس لڑنا ہے۔ صفین میں معاویہ یہ نہ کہہ سکا کہ علی میں عیب کیا ہے، لڑتا رہا۔ مہربان میں خارجی آئے لڑے، مگر یہ نہیں کہہ سکے کہ علی میں عیب کیا ہے۔ یہی مجبوری تھی یزید کی کہ یہ نہ کہہ سکا کہ حسین میں عیب کیا ہے، بس کہا گردن کاٹ لو۔ تو آج جا کے اگر ان سے پوچھو کہ بھائی کیا علی نقی، حسن عسکری کی سیرت میں کوئی تم نے معاذ اللہ شکایت پائی ہے، تو وہ تو نہیں، پھر بس دشمنی کرنی۔ ہم تلاش کریں گے ان 4-5 تقریروں میں کہ ہمیں دشمنی کی وجہ پتہ چل جائے۔ اس کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں۔ جب ہم اپنے ذہن کے ذریعے کچھ راہیں تلاش کر لیں گے تو وہ بات میں پیش کر دوں گا کل کی تقریر میں، پرسوں کی، کہ دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی دشمنی کی، اور اتنی شدت سے کہ 1400 برس کے بعد بھی نہیں ختم۔ لیکن یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ موضوع ہی آپ کا نہیں مجھے پسند آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آل محمد سے دشمنی تھی اور ہے، اور کرنے والے مسلمان، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، کافر نہیں، مشرک نہیں، امریکہ نہیں، روس نہیں، برطانیہ، مسلمان۔ تو آپ کہیں گے ثبوت کے لیے پیغمبر کی بے شمار حدیثیں، یہ حدیث کیوں بیان کی، اے آل محمد جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ، جس سے تم راضی اس سے ہم راضی۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ ابھی آپ نے حدیث کی میں سنی، بار بار آپ حدیث کی کتابیں سنتے، یہ حدیث آتی ہے جو تم سے لڑے،
یہ تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، یہ تمہارا دوست وہ ہمارا دوست۔ تو اب وہ موضوع تو چھوڑ دیجئے، دشمنی کیوں؟ موضوع یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قول آپ نے کیوں دیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آل محمد کے دشمن ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ دشمنی ہوگی؟ دیکھیے نا، جیسے سب لا الہ پروانے یہ آپ چادر میں جمع کر کے گھر میں یہ سنا رہے ہیں، ابھی تک تو کسی نے دشمنی کی نہیں۔ سب تو فدا ہیں، آپ پر بھی فدا ہیں، آپ کی اولاد پر بھی فدا ہیں۔ یہ کب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اور کیوں اسے دشمنی کریں گے؟ ان کا کیا فائدہ ہے دشمنی کر کے؟ تو پھر اس طرح تو ہر قول پہ رسول کے بحث ہو سکتی ہے نا، تمام آیات پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، جو رسول اللہ کہہ کے جا رہے ہیں، صرف اسی پہ کیوں بحث ہو؟ تو ہر چیز پہ بحث ہو۔ یوں ہوگا محشر میں، جو گناہ کرے گا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جو ثواب کرے گا اسے جنت میں، بحث کریں گے ہم اس پہ، کیوں کیسے؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہ سب نہیں ہوگا، قرآن حق ہے، قول پیغمبر حق ہے، جب حق ہے تو پھر یہ بھی حق ہے، جب یہ حق ہے تو رسول نے سچ کہا ہے، جب رسول نے سچ کہا ہے تمہارا دشمن ہمارا دشمن، اس کے معنی دشمن ہے، مدینے میں ہے، ہوگا، جب کہا ہے دشمن موجود ہے، ورنہ کیوں کہا؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے تو ابھی کہاں نظر آئے گا؟ 8، 9، 10 ہجری میں 11 کے بعد پتا چلے گا کہ ان کا دشمن کون ہے، اور جو بھی ہو وہ محمد کا دشمن۔ اور پہلے یہ طے کر لیجئے کہ دشمن ہوتا کس طرح کا ہے، دشمنی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے ارے وہ دشمن ہے ہمارا۔ اچھا اگر کوئی دشمن نہ ہو، مطلب بہت سے ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ جن کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے، تو وہ اٹھتے بیٹھتے پھر اگر بیٹے سے، لڑکے سے، بھتیجے سے، کسی سے، نوکر سے، کسی سے یہ کام کر کے لے آؤ، وہ غلط کر ڈالا اس نے، ارے تم تو عقل کا دشمن، مطلب دشمنی کہیں نہ کہیں رکھنی ہے۔ تو آپ اپنی ذاتی دشمنی تو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں، محمد یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ میں اولا بالتصرف ہوں تمہارے نفسوں پر، تم اپنے نفس کے لیے تو اپنا دشمن بنا لو، اس کو اجاگر کرو، اسے پروجیکٹ کرو، لیکن تمہارے نفس کا دشمن اتنا بڑا نہیں ہوتا کوئی دشمن۔ میں تمہارے نفس پر اولا ہوں، اور جس پر میں اولا اس پہ علی مولا، اور اس کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن، وہ اللہ کا دشمن۔ تو اپنے دشمن پر میرے دشمن کو ترجیح دینا، ورنہ گئے جہنم میں۔ ہمیں تو جہنم سے بچنا ہے، اس لیے سرکار آپ کے دشمن کو منبر سے دکھانا ہے۔ یہی موضوع رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ مرتے دم تک۔ سرکار ہم تو گلیوں میں آپ کے دشمن ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اب یہ آپ ہم سے کہیے کہ دوست کیوں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ دوست ڈھونڈا نہیں جاتا، دوست ڈھونڈا نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی کیسی باتیں آپ کر رہے ہو اپنی طرف سے؟ اپنی طرف سے نہیں، دوست کبھی بھاگتا نہیں، دشمن بھاگا ہوا ہوتا، اس سے ڈھونڈا جاتا ہے کہاں ہے، کون سی پہاڑی پہ چڑھ گیا ہے، کہاں چلا گیا، ڈھونڈ کے لاؤ اس کو، اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ دشمن میں نفسیاتی طور پر ہمت ہی نہیں ہوتی ٹھہرنے کی، دم لگائے بھاگ گئے۔ ٹھہرے رہو نا، وہیں ملبے کے پاس کھڑے تو رہو تاکہ کیمرے امریکہ کے CNN اور BBC تصویر لے کے دکھائیں انہوں نے بمبارڈ کیا ہے، بھاگے کیوں؟
بھاگے بہادر سے تو ٹھہرے رہتے. پتہ چلا مجرم جب جرم کرتا اگر کام تم نے اچھا کیا تو بھاگے کیوں؟ تصویریں چھپاؤ, بیان دو, سینہ ٹھوک کے کہو ہم نے گنبد ہم نے گرایا, مینار ہم نے گرایا, اور بھی یہ کام کریں گے, کرتے رہیں گے. ڈر کا ہے. جب یہ کام کر گئے ہمت تھی نا, کر گئے تو پھر اور ہمت پیدا کرو, تصویریں چھپاؤ. ہم ہیں رسول کی اولاد کے دشمن, ہم گرائیں گے مینار, ہم گرائیں گے. یہ کسی میں اخلاقی جرأت نہیں ہے تو خود تو ٹھہر نہیں پاتے تو پھر کیا کریں؟ دشمنی کا اظہار کیسے کریں؟ خود تو کہہ نہیں پاتے, اس لیے کرتے یہ ہیں کہ آل محمد کے پرانے دشمنوں کے بوجھ لاتے ہیں. یہ معاویہ پارک ہے, یہ یزید ہے, سنتے جاؤ. یہ ہے, یہ ابو سفیان ہے, ڈرا رہے ہیں, یہ ڈراتے ہیں. معاویہ ارے ہم کو کیا ڈرا رہے ہو معاویہ کر کے؟ ہم تو اس وقت نہیں ڈرے تھے جب وہ موٹا بیٹھا تھا تاپ پہ. اگر معاویہ کوئی ڈرانے کی چیز ہے, بھوت ہے, اگر ڈرانا ہی ہے تو ہمیں نہ ڈراؤ. جاؤ بش کے منہ پہ چلاؤ معاویہ, بھاگ جائے بش کو جانے. اگر معاویہ ہو ہے تو بش کو ڈرا بھاگ جائے گا, امریکہ بھاگ جائے گا, افغانستان سے بھی بھاگ جائے گا, اور عراق سے بھی بھاگ جائے گا. سارے طالبان القاعدہ مل کے کہیں ہو معاویہ ہو, بش بھاگ گیا, فوج بھاگ گئی. اگر ڈرانے کی ہم کو کیا ڈرانا, یزید سے کیا ڈرانا, معاویہ سے کیا ڈرانا. پیچھے تو جب پھر تب کہاں جان تھی, جو کاغذ پہ پتھر پہ لکھے ہوئے ناموں میں جان پڑ جائے گا. اور شروع ہی میں کہا تھا روٹی دے رہے ہوں گے, نوکریاں دی ہوں گی, اب کیا دے رہے ہیں, اب کہاں دے رہے ہیں؟ اب تو یہ سوچو کہ روٹی ووٹی کا مسئلہ تو چھوڑ دو. اور جناب ایک یہ بھی تاریخ ہے, جس نے روٹی دی ہو, جس نے پیسہ دیا ہو, اس سے بھی تو وفا نہیں کی. اگر یہی فارمولہ ہے کہ حکومتیں روٹیاں دیتی ہیں تو آج معاویہ اور یزید اور ابن زیاد اور خلفاء سے بڑھ کر سب سے بڑی ہستی مسلمانوں کی جنرل مشرف کو ہونا چاہیے. جتنی روٹی انہوں نے کھلا دی پاکستان کو, اور آگے برسوں کا انتظام اسٹیٹ بینک میں وافر مقدار میں ڈالر جمع کر کے کہ ابھی 50 برس روٹی پاکستان کھا لے گا, اتنے پیسے لا دیے ہیں. تو ان کو کہہ رہے ہیں گو مشرف گو, یعنی روٹی دے چکے, اب گو, اب جاؤ. یہ کوئی نئی بات ہے. وہ کون سا خلیفہ ہے جس سے آج لا کے نکاح, اتر چل جا, اب تو ہٹ, ہماری باری. یہی ہوتا ہے, مسلسل یہی ہوتا رہا. تاریخ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھتے رہیے. مسائل ہیں, لوگ پریشان ہیں, ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. ورڈ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جسے سمجھنا ذرا دقت طلب بات ہے.
حیران ہو رہے ہیں لوگ کہ بھئی یہ برطانیہ میں ایک دم سے اسمبلی میں ان کے خلاف کیوں بات ہونے لگی. تو ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ کیا چکر ہے. میں آپ کو بتا دوں، چونکہ دو پارٹیاں پاکستان کی اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، ایک ایم کیو ایک پیپلز پارٹی. یہ مذہب کے بیس پہ نہیں بنی. کیوں مذہب کے بیس پہ نہیں بنی پیپلز پارٹی، بھٹو نے بنائی، مذہب کے بیس پہ نہیں بنی. اب اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب مذہب کی بنیاد پر بنی. جماعت اسلامی مذہب، جمعیت علماء ہند مذہب، مسلم لیگ مذہب، وہ اسلامی ملک اس لیے مذہب. مسلم لیگ بھی سیکولر نہیں ہے. اگر سیکولر ہوتی تو پاکستان کو اسلامی ملک نہ کہتی، اسلامی جمہوریہ نہ کہتی. اس کے معنی مذہب پسند ہے. پیپلز پارٹی سیکولر، یعنی سیکولر کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ لیے ہوئے ہیں سب نے، شیعہ سنیوں نے اخبار اور ٹی وی میں لا دینیت یہ مانی لیے، چونکہ بھائی دین کا نعرہ نہیں، اس لیے لا دینیت. سیکولر لا دینیت نہیں. سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں عیسائی بھی رہیں، یہودی بھی رہیں، ہندو بھی رہیں، شیعہ بھی رہیں، سنی بھی رہیں، بریلوی بھی رہیں، اہل حدیث بھی، اور سب اپنے اپنے مذہب کا پرچار کریں. اسے کہتے سیکولر. ان کیوں نہیں اسی بیس پہ کہ بھائی بھائی چارہ، سنی شیعہ سب بھائی بھائی، عیسائی بھی ان کے ممبر ہیں، فلانے پارسی بھی ان کے ممبر ہیں. مطلب یہ کہ کوئی نہ لسانی جھگڑا اور نہ کوئی مذہبی جھگڑا، سب سکون سے رہیں. یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. اب سیکولر ہونے کی وجہ سے شیعہ ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیتے ہیں. مذہبی پارٹیاں شیعوں کو لیتی نہیں. جماعت اسلامی کے آپ ممبر نہیں بن سکتے، جمعیت کے آپ نہیں ممبر بن سکتے، تو ان میں آپ گھس نہیں سکتے. پیپلز پارٹی اپنے ممبر کھڑی کرتی، شیعہ بھی ہیں کیوں بھی اپنے شیعوں کو کھڑی کرتی ہے. یہ ہے چکر کہ ایک دم الیکشن ہوگا تو وہ ٹی وی پہ بات چیت شروع ہو گئی، تو کہیں یہ کہا جانے لگا کہ صاحب اب آئندہ الیکشن میں مذہبی پارٹیوں کو یکسر پاکستان والے نظر انداز کر دیں گے اور سیکولر پارٹیاں جیت جائیں گی. یعنی ایم کیو جیت جائے گی، پیپلز پارٹی جیت جائے گی. اور ایم کیو نے بھی یہی کہا کہ یہی دو پارٹیاں آئیں گی الیکشن میں جیت کے. تو ظاہر بات تو صحیح ہے کہ ووٹ بینک تو ان دونوں کا زیادہ ہے. پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی جیت جائے گی، سندھ کے اندر بھی جیت جائے گی.